حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عیسیٰ پر مقدس کتاب انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کئی معجزے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ کا بغیر والد کے پیدا ہونا ہے، اور اب جیسے ہی پیدا ہوئے تو اپنے کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ برس جزم اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے۔ پانی پر چلنا اور بہت سارے معجزات آپ کے ہاتھوں سے صادر ہوئے۔ ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا، وہ طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اپنی قوم کی سخت اور مخالف رویوں کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور دعوت تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے۔ اپنے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت خوری اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا، مگر یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار اور ہمدرد تھے اور آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن مجید میں انہیں حواری کہا گیا ہے۔ مفسرین نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے، اب شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے دین کے متعلق خطرہ محسوس ہوا۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر فلاتسا نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے پاس جا کر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی اور بادشاہ سے کہا کہ مسیح ناصری معجزات اور کرشمے دکھا کر اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے، اس طرح وہ ایک بڑا لشکر جمع کر لے گا اور ایک دن حکومت اسے مل جائے گی۔ لہذا بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم سنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تیتیانوس نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں شامل تھا اور اب سے ملتا تھا، لیکن وہ ایک منافق شخص تھا۔ دراصل وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی معلوم تھا کہ تیتیانوس ہی منافق ہے، لیکن آپ رب العالمین کی مشیت پر شاگرد تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کل صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند سکوں کے عوض فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے تیتیانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے عوض اسے خود عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا تھا یا دوسروں سے کروانا تھا۔ لہذا تیتیانوس نے یہود کے چند آدمیوں اور بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور حضرت عیسیٰ کے قیام گاہ پر آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اس وقت وہاں آپ کے 12 حواری بھی موجود تھے اور حضرت عیسیٰ اپنے گھر کے ایک چشمے سے نہا کر تشریف لائے تھے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کی روشندان کے ذریعہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تیتیانوس یہ منظر دیکھ رہا تھا اور متعجب تھا۔ کافی دیر تک وہ اس تعجب میں گمسم رہا تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تیتیانوس اور حضرت عیسیٰ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تیتیانوس کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ تیتیانوس چلا چلا کر انہیں یہ بتا رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں عیسیٰ کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن اس کی بات کو کسی نے بھی نہ سنا۔ انہوں نے کہا، اے عیسیٰ، تم نے ہمارے ساتھی تیتیانوس کو قتل کر دیا ہے اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہیوں نے تیتیانوس کو پکڑا اور اسے رسی میں جکڑ لیا اور اسے لے کر چلے۔ یہودی اور بادشاہ کے سپاہی اسے کہتے جاتے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور مجنون کو تندرست کرتا تھا، اب تو اپنے آپ کو اس رسی سے نہیں نکال سکتا، اور اس پر وہ تھوکتے اور کانٹے پھینکتے، یہاں تک کہ وہ لوگ تیتیانوس کو اس صلیب کے پاس لے آئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد تیتیانوس کی لاش اس صلیب پر لٹک رہی تھی۔ صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد جب تیتیانوس کے لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا،
बाकी सारा बदन तीतियानोस का था। यहूदियों ने कहा, अगर ये शख्स ईसा मसीह है तो हमारा आदमी तीतियानोस कहाँ है, और अगर ये तीतियानोस है तो ईसा अलैहि अस्सलाम कहाँ गए। लिहाजा यहूदियों के दरमियान ही इख्तिलाफ पैदा हो गया और वो आपस में लड़ पड़े। हजरत ईसा के मुतालिक लोग 3 गिरोह में तकसीम हो गए। पहले गिरोह को यकूबिये कहते हैं, जिनका अकीदा यह है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद दोबारा जिंदा किया और अपनी तरफ उठा लिया। दूसरा गिरोह नस्तौरिया कहलाता है, जिनका कहना यह है कि ईसा अलैहि अस्सलाम नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं और उन्हें अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। और तीसरा गिरोह मुसलमानों का है, जिन्होंने सही राह इख्तियार की कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं जब तक अल्लाह ने चाहा वो दुनिया में रहे। फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और क़यामत से क़ब्ल दोबारा वो इस दुनिया में भेजे जाएंगे। ईसाई आज तक इस वहम में मुब्तला हैं कि ईसा अलैहि अस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था, जबकि हकीकत में उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। लिहाजा आज सारे ईसाई सलीब को पूजते हैं और इस सूली को अपने गुनाहों का कफारा समझते हैं। हदीस के मुताबिक ईसा अलैहि अस्सलाम को न सिर्फ आसमान पर जिंदा उठाया गया बल्कि अभी भी इनकी एक लंबी उम्र बाकी है, जिस उम्र को वो इस दुनिया में आकर पूरा करेंगे, और वो वक्त क़यामत के करीब का होगा। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जात की किस्म के जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो दिन जरूर आने वाला है जब ईसा इब्न मरियम हाकिम और आदिल बनकर तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे और जिज़्या उठा देंगे। माल की कसरत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसको लेने वाला कोई नहीं होगा। रिवायतों से पता चलता है कि हजरत ईसा दुनिया में उस वक्त उतरेंगे जब इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम नमाज की इमामत करने के लिए तैयार खड़े होंगे। जब ईसा अलैहि अस्सलाम नाजिल होंगे तो आपका रंग सुर्ख और सफेद होगा। आप अपने बदन पर एक सुर्ख चादर ओढ़े होंगे और ऐसा मालूम हो रहा होगा जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। आपके सर के बालों से पानी के कतरे बिल्कुल मोती की तरह टपक रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के दौर में कुफ्र और शिर्क खत्म हो चुका होगा और तमाम लोग एक सच्चे दीन पर जमा हो जाएंगे। दज्जाल की हलाकत भी ईसा अलैहि अस्सलाम के जमाने में होगी और पूरी दुनिया में अमन व आमान छा चुका होगा। हजरत ईसा दुनिया में नाजिल होने के बाद 40 साल तक जिंदा रहेंगे और फिर आपकी वफात हो जाएगी। ये अकीदा सिर्फ मुसलमान ही नहीं रखते बल्कि ईसाइयों का भी यही ये अकीदा है। लेकिन वो कब, कहां और कैसे नाजिल होंगे, इस बारे में दोनों मज़ाहिब का अलग अलग नजरिया है।